جو شخص آج موجود ہے اور اگر وہ زندہ رہا تو کل اس پر ضرور طلوع ہوگا۔ یہ زندگی اس آج اور کل کی آمد و رفت ہی سے عبارت ہے۔ ہر آج کے لیے کل ناگزیر ہے۔ جب تک یہ زمین و آسمان قائم ہے، دنیا کا ہر انسان اس حقیقت سے واقف ہے اور اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، بلکہ بالعموم وہ اپنے کل کی فکر بھی کرتا ہے، اور یہ کل کی فکر مطلوب اور پسندیدہ بھی ہے۔ مگر قرآن و سنت اور اسلامی لٹریچر میں یہ دو لفظ آج اور کل کی اصطلاح کے طور پر بہت ہی فکر انگیز مفہوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ آج سے مراد ہوتی ہے موجودہ زندگی اور کل سے مراد ہوتی ہے آخرت، اور یہ ایک یقینی حقیقت ہے کہ جس کو یہ آج نصیب ہوا ہے اس کو یہ کل بھی ضرور نصیب ہوگا۔ اس زندگی کی مہلت جتنی بھی ہو یہ آج ہے، اور یہ مہلت ختم ہوتے ہی جو ساعت شروع ہونے والی ہے وہ کل ہے۔ مگر اس کل کو نمودار ہونے کے لیے سورج کے طلوع سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے۔ سورج کے طلوع سے شروع ہونے والے کل کا وقت معلوم و متعین ہے، لیکن موجودہ زندگی کا جو کل ہے اس کے آغاز کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت اسے مخفی رکھا ہے۔ آج کی یہ مہلت کسی شخص کے لیے کتنی ہے اس کی خبر اللہ جو علام الغیوب ہے اسی کو معلوم ہے۔ یہ مہلت چند دن کی بھی ہو سکتی ہے، چند مہینوں کی بھی، اور چند سالوں کی بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ چند لمحوں کی ہو، بلکہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ اگلے ہی لمحے کسی کا کل شروع ہو جائے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک شخص سویا اور پھر اسے اٹھنا نصیب نہ ہوا، باتیں کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا، اچھا خاصا کام کر رہا ہے اور نبض بند ہو گئی ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کل کے آغاز کو مخفی رکھ کر انسان کو زبردست آزمائش میں رکھا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا نادان، سب سے بڑا نامراد، سب سے بڑا محروم وہ ہے جو اس کل کی فکر سے غافل ہے۔ کل کی فکر سے غفلت اس حقیقت کی علامت ہے کہ انسان کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، یا کم از کم اس پر سکرات کا عالم طاری ہے۔ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ خدا کی پکڑ سے ڈرے اور کل کی فکر میں لگ جائے۔ یہ آج جس میں وہ پھنسا ہوا ہے اور جس کے لیے شب و روز فکر کر رہا ہے، اس سے بڑی نادانی اور محرومی کیا ہوگی کہ آدمی عارضی اور فانی کے لیے تو اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں کھپاتا رہے اور اس کل سے غافل رہے جو ابدی اور لازوال ہے۔ اس کل کے بعد کوئی کل نہیں ہے۔ یہ کل جب ایک بار آج بن جائے گا تو ہمیشہ آج ہی آج رہے گا۔ اس آج کا پھر کوئی کل ہرگز نہ آئے گا۔ اس آج کو پھر فنا نہ ہوگی، یہ دائمی اور ابدی آج ہوگا۔ اس شخص کی ناکامی اور خسران کا اندازہ کیجئے جس نے اس کل کے لیے کوئی فکر نہ کی ہو۔ زندگی ختم ہوتے ہی جب کل شروع ہو تو اس کو معلوم ہو کہ وہ بالکل ہی خالی ہاتھ ہے۔ یہاں اس کے لیے نہ کوئی سایہ ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ، نہ کوئی پرسان حال ہے، اور نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان۔ وہ حسرت سے دونوں ہاتھ مل رہا ہو اور فریاد کر رہا ہو کہ کاش میں نے یہاں کے لیے بھی کچھ بھیجا ہوتا۔ میں نے تو اپنی تمام تر توانائیاں، صلاحیتیں، محنتیں اور کوششیں دنیا کی زندگی بنانے کے لیے کھپا دیں، اور اس دائمی حیات کے لیے کچھ بھی فکر نہ کی، کچھ بھی جمع نہ کیا۔ کیسی عبرتناک نادانی ہے کہ آدمی فانی اور حقیر کے لیے تو اپنا سب کچھ کھپا دے اور آخرت کی لازوال اور بیش بہا زندگی کو تباہ و برباد کرے۔ دانائی اور بصیرت یہ ہے کہ آج کی زندگی میں آدمی ہر کام اور ہر مرحلے پر، ہر مقام اور ہر موڑ پر صبح و شام برابر اپنا احتساب کرتا رہے، اور کسی وقت بھی اس جائزے سے غافل نہ رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہے۔ یہ کل یقینی ہے، اتنا یقینی جتنا یہ موجود آج یقینی ہے۔ آخرت کی زندگی
ایک حقیقت ہے، جیسے کہ آج کی موجودہ زندگی ایک حقیقت ہے۔ کامیاب اور دانش مند وہی ہے جو اس یقینی کل کے لیے فکر مند ہے، جو ہر لمحہ اس فکر کے ساتھ گزار رہا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے اور آگے کیا بھیج رہا ہے۔ دانائی یہ ہے کہ آدمی برابر یہ جائزہ لیتا رہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور جو کچھ سوچ رہا ہے، جو کچھ دے رہا ہے، جو کچھ لے رہا ہے، صبح و شام جو تگ و دو کر رہا ہے، یہ سب آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ۔ وہ کون سی بات اور کون سا عمل ہے جو آخرت کے لیے زیادہ راہ ہے اور وہاں کام آئے گا، اور وہ کون سا عمل اور کون سی بات ہے جو آخرت کے لیے نقصان دہ اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں نہایت تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں، لیکن ان تفصیلات کو جاننے کی بے چینی اور تلاش و معلومات کی تڑپ اس شخص کو تو ہوگی جس کو کل کی فکر ہو، اور جو اپنے شب و روز اس فکر کے ساتھ گزار رہا ہو کہ وہ کل کے لیے کیا کما رہا ہے۔ آخرت کی فکر سے بے پرواہ انسان کو تفصیلات جاننے کی کیا ضرورت؟ یہ زندگی بہرحال ایک دن ختم ہونی ہے، ایک دن یہ کھلی آنکھیں ضرور بند ہوں گی، اور بند ہوتے ہی کل کی زندگی نظروں کے سامنے ہوگی۔ یہ حقیقت اتنی ہی یقینی ہے جتنا خود ہمارا وجود ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا منصوبے بنا رہا ہے، تگ و دو کا ہدف کیا ہے، اور کن تمناؤں اور آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے سوچے، اگر اس کی زندگی آخرت کی فکر سے غفلت میں گزر رہی ہے تو اولین فرصت میں اپنے ایمان کی خبر لے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور آخرت سے غفلت کے معنی اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ آپ اپنی عاقبت تاریک کر رہے ہیں۔ زندگی کی بہتر تعمیر اور اسلام کی مطلوب پاکیزہ زندگی گزارنے کی آرزو میں اگر آپ واقعی صادق اور سنجیدہ ہیں، اور دونوں جہانوں کی فلاح و کامرانی فی الواقع آپ کو مطلوب و مقصود ہے، تو یاد رکھیے کہ سیرت و کردار کی تعمیر اور دونوں جہاں کی فلاح و کامرانی کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ آپ اپنے صبح و شام اور مصروف زندگی کا لمحہ لمحہ اس فکر کے ساتھ گزاریں کہ کل کے لیے آپ کیا کما رہے ہیں، اور آنے والے یقینی کل کے لیے آپ کیا آگے بھیج رہے ہیں۔ یہ فکر اگر آپ پر غالب ہے تو آپ یہ جاننے کے لیے بے چینی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی کی تعمیر کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مضر۔ آپ کیا کریں اور کن کاموں سے رک جائیں، آخرت کو تابناک بنانے کے لیے کیا کریں اور کیا نہ کریں، کن چیزوں میں اپنا وقت لگائیں، کن چیزوں سے بچیں، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے آپ کی آخرت بن سکتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ اور پھر فیصلہ کن انداز میں فکر آخرت کا تعمیری رویہ اختیار کریں، اور دو باتوں کو کسی لمحے بھی ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ ایک یہ کہ خدا ترسی کی زندگی گزاریں، جو کچھ کریں خدا کی شدید محبت اور خوف کے تحت کریں۔ دوسرے، ہر وقت اس یقین کو تازہ رکھیں کہ آپ کے ہر قول و عمل، ادنا سے ادنا حرکت، بلکہ دل کے وسوسوں اور جذبات و خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ آپ کی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، سب کچھ اس پر عیاں ہے۔ ایک ایسی علیم و خبیر ہستی کے سامنے آپ اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے آپ کھڑے ہوں گے، اور آپ کا کیا کرایا سب سامنے ہوگا، خواہ آپ نے آسمانوں کی فضاؤں میں کچھ کیا ہو یا سمندر کی تہوں میں، سب کچھ وہاں اپنے پورے منظر کے ساتھ موجود ہوگا۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ ترجمہ: اے میرے بیٹے، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان کے سینے میں ہو، یا آسمانوں کی فضاؤں میں ہو یا زمین کی تہوں میں ہو، اللہ اس کو نکال لائے گا، وہ بہت باریک بین اور باخبر ہے۔ سورۃ اللقمان۔ یہ کل یقینی ہے، اس کا آنا ایک واقعی حقیقت ہے، اس کی یاد اور فکر کسی وقت ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیجیے،
اور اس فکر کے ساتھ زندگی کا لمحہ لمحہ گزاریے کہ اس کل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا بھیج رہے ہیں، اور آپ رب کی اس ہدایت کو ہر دم ورد زبان رکھیے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورۃ الحشر۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔